بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، کل جو سبق دیا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں، تو آئیے ہم پہلا سبق قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کل سبق دیا تھا، یہاں سے ہمارا سبق باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ دوسرا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے بیمار کی نماز۔ یہ 5 صورتیں آپ کو بتا دی تھی، اور پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں شریعت نے کتنی آسانی دی ہے کہ بیٹھ کر بھی جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ٹیک لگا کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر تو ٹیک لگا کر پڑھے، یا کسی اور چیز کے سہارے سے پڑھ سکتا ہے تو اس طریقے سے پڑھے۔ دیوار کا سہارا لگا سکتا ہے تو دیوار کے سہارے کے ساتھ پڑھے، یا آلتی پالتی مار کر پڑھ سکتا ہے تو آلتی پالتی مار کر نماز پڑھے۔ پیر لمبے کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر تو پیر لمبے کر کے نماز پڑھے، یا جس طریقے سے جو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس کو آسانی ہو اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس طرح ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھے۔
اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع سجدہ کس طریقے سے کیا جائے گا، اب یہ سبق ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں رکوع سجدہ کس طرح کریں گے، تو آئیے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ پھر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کرے۔ ایسی صورت میں رکوع کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ کے ساتھ سر کو اتنا جھکائے کہ سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے۔ دیکھو پھر سے، ایسی صورت میں رکوع کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ کو، یعنی یہ ہماری جو پیٹھ ہے پیچھے کا حصہ، پیٹھ کے ساتھ سر کو اتنا جھکائے، یعنی سر کو اتنا جھکائے کہ سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے، یعنی اتنا جھکائے کہ سر ہمارا گھٹنوں کے سامنے آ جائے۔ ویسے تو سر اور پیٹھ معمولی جھکا دے تب بھی رکوع ادا ہو جائے گا۔ اگر سر اور پیٹھ معمولی جھکا دے تب بھی رکوع کیا ہو جائے گا، رکوع ادا ہو جائے گا۔ اور سجدہ اسی طرح کرے جس طرح ایک تندرست آدمی زمین پر کرتا ہے۔ جس طریقے سے تندرست آدمی جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے سجدہ کیا جائے گا۔ اور اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، ذرا بھی جھک ہی نہیں سکتا ہے، تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے، تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ اور اس صورت میں اس بات کا خیال رکھے کہ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر کو جھکائے، ورنہ سجدہ ادا نہ ہوگا۔ جتنا ہم رکوع میں اشارہ کریں گے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے ہم اشارہ کریں۔ اگر اتنا زیادہ نہیں کیا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اتنا آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال، پہلے سے ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں اسلامی معلومات کو۔ سوال، ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، قرآن مجید موجودہ شکل میں کس صحابی رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا؟ قرآن مجید موجودہ شکل میں کس صحابی رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا؟ جواب، قرآن مجید موجودہ شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا۔ قرآن مجید موجودہ شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ یہاں تک ہمارا سبق ہوا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسا ہی فیصلہ ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسا ہی فیصلہ ہے۔ بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ چنانچہ بشارت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ پھر سے پڑھتا ہوں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے
ایسا ہی فیصلہ ہے، بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ چنانچہ بشارت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔